الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں، سہانی گھڑیوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، جیسے کہ آپ جانتے ہیں پروگرام صدائے قرآن کا آغاز الحمدللہ رب العالمین بالکل ابتدائے قرآن سے ہوا تھا، سورہ فاتحہ سے آغاز ہوا تھا، اس کے بعد سورہ بقرہ ہوئی اور الحمدللہ اب ہمارا سفر پہنچا ہے، قرآن کریم کا چوتھا پارہ ہے اور سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 97 آج ہمارا سبق ہے۔ تو آئیے ناظرین کرام، سب سے پہلے آج کے سبق کی ہم تلاوت سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین قاری عبد الرحمن السدیس کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں کھلی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، اور بس جو بھی اس میں داخل ہو گیا وہ امان میں آ گیا۔ لوگوں پر یہ اللہ کا حق ہے کہ جو بھی اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا آج کا سبق ہے، اور اس سبق میں اللہ رب العزت نے حج کی فرضیت کا اعلان کیا ہے، لیکن ناظرین کرام بڑے دل نشین انداز میں حج کی فرضیت کا اعلان ہوا ہے، اور اس اعلان سے پہلے سیاق و سباق میں بات چل رہی تھی بیت اللہ کی، اور آج اس بات کا تسلسل بھی ہے آغاز میں کہ یہ بیت اللہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر مقام ابراہیم بھی ہے، اور جو بھی اس میں داخل ہو گیا وہ امان میں آ گیا، وہ راحت و آرام میں آ گیا۔ ناظرین کرام، مقام ابراہیم کیا ہے جس کا تذکرہ کلام اللہ نے کیا ہے یہاں پر کہ اس میں مقام ابراہیم ہے؟ ناظرین کرام، اگر آپ حج یا عمرہ کے لیے تشریف لے کے گئے ہیں بیت اللہ میں، اگر نہیں لے کے گئے تو اللہ رب العزت سے کروڑوں مرتبہ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی قسمت میں مقدر میں یہ کر دے کہ ہم اپنی زندگی میں ایک مرتبہ ضرور بیت اللہ کی زیارت کریں، پھر اس کے بعد بار بار بھی کریں۔ تو جب ہم وہاں جاتے ہیں تو بیت اللہ کے گرد جہاں ہم طواف کرتے ہیں، ناظرین کرام ایک جگہ پہ مقام ابراہیم بھی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک پتھر ہے ناظرین کرام، یہ وہ پتھر ہے کہ جس پہ کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام باپ بیٹا نے کعبۃ اللہ کی دیواروں کو بلند کیا تھا، اور اس پتھر کو اللہ رب العزت نے حکم دے دیا تھا کہ سیڑھی کا کام دے گا میرے نبی کے لیے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیواروں میں اینٹوں کی، پتھروں کی چنائی کرتے ہوئے اوپر جانا ہوتا تھا تو آپ اس پتھر پہ کھڑے ہوتے تو یہ پتھر سیڑھی کی طرح اوپر ہو جاتا، اور آپ دیواروں کی چنائی کرتے پتھروں کے ساتھ بیت اللہ کی، اور جب نیچے آنا ہوتا تو ناظرین کرام یہ پتھر نیچے آ جاتا تھا۔ اور آج یہ شاعر اللہ کے طور پر، نشانی کے طور پر ناظرین کرام وہیں موجود ہے۔ یہ پتھر ہم سب جا کے اس کی زیارت کرتے ہیں، اور اس پتھر میں نشانی یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں پاؤں کے نشان گڑے ہوئے ہیں، چونکہ اس پتھر کو اللہ رب العزت نے سافٹ کر دیا تھا، نرم کر دیا تھا، کبھی اوپر ہوتا تھا کبھی نیچے ہوتا تھا، تو اسی سافٹنس کی وجہ سے، نرمی کی وجہ سے، حالانکہ پتھر سخت ہوتا ہے لیکن اللہ رب العزت جب حکم دینے پہ آتے ہیں تو خلاف فطرت بھی حکم دیتے ہیں، تو ویسا ہی ہوتا ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ کے حوالے کیا گیا تو آگ کو اللہ رب العزت نے خلاف فطرت حکم دے دیا تھا، یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ تیرا کام جلانا ہے لیکن تیرے اندر آج میرا ابراہیم آ رہا ہے، تو آج تم نے گل و گلزار ہو جانا ہے، ٹھنڈی ہو جانا ہے۔ حالانکہ آگ تو گرم ہوتی ہے، خلاف فطرت اللہ کا حکم ہوا وہ ٹھنڈی ہو گئی۔ اسی طرح پتھر تو سخت ہوتا ہے لیکن اللہ نے حکم دے دیا وہ نرم ہو گیا، اور ناظرین کرام آج وہ پتھر وہاں موجود ہے جس کو کلام اللہ اپنی اصطلاح میں مقام ابراہیم کہتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام جب حج کی فرضیت کا اعلان ہوتا ہے تو آج کے سبق میں ارشاد ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ لوگوں سن لو،
یہ تمہارے اوپر میرا حق ہے کہ جو کوئی میرے گھر تک پہنچنے کی جسمانی اور مالی اعتبار سے استطاعت رکھتا ہو وہ جائے اور میرے گھر کا حج کرے۔ ناظرین کرام، یہ حج کیا ہے؟ یہ بیت اللہ کی زیارت کرنا ہے بنیادی طور پر۔ پھر اس کے کچھ مناسک ہیں، اور مناسک کی ابتدا بیت اللہ سے ہوتی ہے، اس کے طواف سے ہوتی ہے۔ لیکن ناظرین کرام، یہاں بڑے غور طلب بات یہ ہے کہ یہ جو حج کی فرضیت کا جہاں اعلان کیا گیا ہے، وہاں جو اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو استطاعت رکھتا ہو مالی اعتبار سے، اپنے ملک سے سعودی عرب جانے کی، مکہ مکرمہ جانے کی استطاعت رکھتا ہو، سفر کی استطاعت رکھتا ہو مالی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، تو وہ جائے اور حج کرے۔ لیکن ناظرین کرام، یہاں ایک ذہن میں سوال آتا ہے، استطاعت کون رکھا کرتا ہے؟ جو بظاہر امیر لوگ ہوتے ہیں، جو اتنا لمبا سفر کرنے کی مالی اعتبار سے استطاعت رکھتے ہیں، زیادہ راہ رکھتے ہیں۔ غریب وہ تو تڑپتے رہتے ہیں، سسکتے رہتے ہیں بیت اللہ جانے کے لیے، حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے۔ تو کیا یہاں پر جو اللہ رب العزت نے اعلان کیا ہے، جو استطاعت رکھتے ہیں وہ تو جائیں حج کریں، کیا غریب پھر نہ جائیں؟ ناظرین کرام، ایک سوال ہے، اس کا آج ہم جواب ڈھونڈیں گے آج کے پروگرام میں۔ غریبوں کے پاس کہاں استطاعت ہوتی ہے، تو کیا وہ پھر نہ جائیں؟ وہ ایسے ہی سسکتے تڑپتے مر جائیں بیت اللہ کی زیارت کو؟ نہیں، اللہ رب العزت ان کو بھی بلانا چاہتا ہے۔ کیسے بلانا چاہتا ہے، اس پہ آج ہم گفتگو کریں گے ناظرین کرام، اور گفتگو کرنے کے لیے بڑا اہم پروگرام ہے، بڑا دل نشین پروگرام ہے آج کا ہمارا۔ ناظرین کرام، گفتگو کرنے کے لیے میری دائیں جانب تشریف رکھتے ہیں آپ کے جانے پہچانے اور پروگرام صدائے قرآن کے نوجوان مفتی، نوجوان عالم دین، جن کے بارے میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ان کو جوانی میں علم کی جولانی عطا کی ہے۔ جناب مفتی حسان ادریس عبدالسلام، ماشاءاللہ عالم دین بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، قاری القرآن بھی ہیں، استاذ بھی ہیں۔ ناظرین کرام، بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں اور دلیل سے گفتگو کرتے ہیں۔ پروگرام صدائے قرآن کی زینت ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ بخیر و عافیت۔ اور ناظرین کرام، میری بائیں جانب جو شخصیت تشریف رکھتی ہیں وہ ہیں محترمہ سائمہ شفیق۔ ناظرین کرام، پہلی دفعہ پروگرام صدائے قرآن کی زینت بنی ہیں۔ ماشاءاللہ آپ پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، حج ٹرینر ہیں۔ چونکہ آج ہمارا پروگرام حج سے متعلق ہے تو ہم نے بطور خاص ان کو دعوت دی ہے، وہ تشریف لائی ہیں۔ حج ٹرینر ہیں، صبغۃ اللہ ان کا اپنا ادارہ ہے جس کی وہ چیئر پرسن ہیں، اور اس ادارے کے تحت ناظرین کرام محترمہ سائمہ شفیق ان خواتین کو تعلیم قرآن دیتی ہیں جو بالکل گھریلو خاتون ہیں، ان کو پڑھانے والا کوئی نہیں، خود جا کے پڑھاتی ہیں، ایک جگہ کلاس کا اہتمام کرتی ہیں۔ بوڑھی بوڑھی خواتین ہیں، اس میں 60-70 سال تک کی خواتین ہیں ناظرین کرام، جن کو پہلے کبھی موقع نہیں ملا، جن سے پہلے کبھی کسی نے اس طرح کی محبت کی ہی نہیں۔ محترمہ سائمہ شفیق ان کو گلے لگاتی ہیں اور ان کو قرآن کی تعلیم دیتی ہیں اس بڑھاپے کے عالم میں۔ جوان بھی بچیاں بیٹھتی ہیں، لیکن زیادہ تر مشاہدہ میرا یہ ہے کہ اس میں بڑی عمر کی خواتین ہیں جن کی عمر میں پہلے ان کو یہ نصیب نہیں ہوا کہ کوئی اتنی محبت کے ساتھ ان کو اپنے گلے لگائے اور قرآن پڑھائے۔ تو محترمہ سائمہ شفیق کو اللہ رب العزت نے یہ سعادت عطا کی ہے کہ وہ یہ فیض دے رہی ہیں قرآن کریم کا، اور اللہ رب العزت کی نگاہ میں وہ خدا کا فیض حاصل کر رہی ہیں اپنی زندگی میں۔ ناظرین کرام، اس کے علاوہ تعارف کے طور پر اور اپنے لیے اعزاز کے طور پر عرض کرتا ہوں، الحمدللہ رب العالمین، یہ پروگرام صدائے قرآن کی جو سجاوٹ ہے وہ زیادہ طور پر میرے شاگردوں کی ہے۔ محترمہ سائمہ شفیق بھی الحمدللہ رب العالمین میری شاگردہ ہیں، اور میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ایسے ایسے ہیرے میرے شاگرد بنائے ہیں کہ جن کی روشنی سے زمانہ منور ہوتا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ تعلیم قرآن دیتی ہیں، میرے ساتھ انہوں نے ایم فل کیا جامعہ میں، یونیورسٹی میں، اور میری سپروین میں کیا، تو اس کا موضوع بھی بہت دل نشین تھا۔ ان کی تحقیق کا ناظرین کرام موضوع تھا عہد رسالت میں تربیت بنات۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے تربیت کی، اپنی بنات کی، پھر آپ کے عہد رسالت میں آپ سے سیکھ کر صحابہ نے کیسے تربیت کی، اپنی بنات کی، اپنی بیٹیوں کی. یہ ان کی تحقیق ہے اور میری خواہش ہے کہ ان کی وہ تحقیق منظر عام پر آئے اور گھر گھر پہنچے اور ہر ماں کو پتہ چلے کہ بیٹیوں کی تربیت کیسے کرتے ہیں. محترمہ سائمہ شفیق آج پروگرام صدائے قرآن کی زینت ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیف الحال؟ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ میں خیر و عافیت سے ہوں. جی آپ سے شکریہ. گفتگو کریں گے آج پروگرام صدائے قرآن میں. مفتی صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں. مقدمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے مفتی صاحب، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ جو آج آغاز ہے وہ ہے کہ بیت اللہ کا تذکرہ سیاق و سباق کے ساتھ ہو رہا ہے، پچھلی آیات کے ساتھ ہو رہا ہے. تو آج اللہ رب العزت نے ایک تو حج کی فرضیت کا اعلان کیا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور اس سے پہلے وہی جو بیت اللہ کا تذکرہ کرتے کرتے آج اللہ رب العزت نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے، کیٹیگوریکلی ارشاد فرمایا ہے کہ اس میں مقام ابراہیم بھی ہے اور بڑی بابرکت جگہ ہے، اس میں مقام ابراہیم بھی ہے. تو زائرین بیت اللہ جب طواف مکمل کرتے ہیں تو مقام ابراہیم کے آس پاس نفل پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، بہت بڑی بات. عمرہ کرتے ہوئے بھی اور حج کرتے ہوئے بھی. کیا فضیلت ہے مقام ابراہیم کی، ارشاد فرمائیں، پھر حج کی طرف آتے ہیں. جی مقام ابراہیم کا تذکرہ آپ نے کیا نا، جیسے آپ نے یہ بولا 2 نفل پڑھتے ہیں، تو میں آن دی ریکارڈ ہی بات کروں، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. اب میری دل کی کیفیت ہے. سب سے پہلے میں ڈاکٹر صاحب آپ کا میں بہت زیادہ بے حد و حساب شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ رب العزت کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا. میں آپ کے توسط سے، آپ کی پوری ٹیم کا، آپ کے پروڈیوسرز کا، آپ کے کیمرہ مین کا، آپ کے جتنے بھی لوگ ایڈیٹنگ کرتے ہیں ماشاءاللہ، ان سب کا میں جو ہے شکریہ ادا کرتا ہوں، تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور یہ وہ واحد پروگرام ہے جو پورے 6 بر اعظم میں دیکھا جاتا ہے ماشاءاللہ صبح کا ٹائم، اور لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں. یہ باقاعدہ ہمارے ریکارڈنگ کا حصہ بھی ہے اور ماشاءاللہ ہمارے یوٹیوب چینل کا بھی حصہ ہے. لوگ اسے باقاعدہ بعد میں بھی لوگ سنتے ہیں الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت خیر رکھا ہے. اور یہ ماشاءاللہ قرآن مجید کا جو آپ نے سلسلہ شروع کیا الحمد سے لے کر اب تک ہم چلے آ رہے ہیں، اور آج ماشاءاللہ 4تھے پارے کا تقریباً آغاز ہو چکا ہے. جی 4تھے پارے کا آغاز ہو چکا ہے. آج الحمدللہ ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 میں ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ جو آیت آپ نے تلاوت فرمائی اور اس کی جو ہے وہ تمہید میں آپ نے گفتگو کو اتنا آسان کر دیا، تو میں یہیں سے گفتگو کا آغاز کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ جملہ بڑا پیارا ارشاد فرمایا کہ دل کھینچ لیتا ہے. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم. سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ تذکرہ کیا ہے کہ ہم نے اس مقام کو، اس جگہ کو ہم نے نشانی بنایا. جی بالکل، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو نشانی قرار دے رہے ہیں. اچھا نشانی اللہ کی طرف سے ہے، اگر بندے کی طرف سے ہو، کسی نبی کی طرف سے ہو، وہ معجزہ ہوتا ہے. اللہ کی طرف سے نشانی ہے. اچھا پہلے ہم دیکھتے ہیں نشانی کیا کیا ہے. خانہ کعبہ سب سے بڑی نشانی ہے، پوری دنیا کا سینٹر ہے، پوری دنیا کا مرکز ہے. بیت اللہ ہے، بیت اللہ پوری دنیا کا سینٹر. اور اس کی سب سے پہلی تعمیر کس نے کی؟ آدم علیہ السلام نے. دوسری تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے نے. بھی پہلے ملائکہ نے کی. زبردست ڈاکٹر صاحب، بالکل صحیح. اور یہ پوری دنیا کا سینٹر ہی نہیں بلکہ آپ نے خوبصورت الفاظ استعمال کیے کہ جو ایک بار جاتا ہے دل کرتا ہے دوبارہ آ جائے. جی بالکل. اس بندے کے اندر تمنا، یہ عرض پیدا ہوتی ہے کہ میں بار بار اس گھر کے اندر جاؤں. یہ وہ اللہ تعالیٰ نے ایسی اٹریکشن رکھی ہے خانہ کعبہ کے اندر کہ دل مائل ہوتا ہے اس کی طرف. اچھا میں عرض کروں گا آپ کی بات قطع کلامی معاف. ہمارے پروگرام کے پروڈیوسر جناب میاں عثمان صاحب ابھی 2 دن پہلے زیارت بیت اللہ کر کے آئے ہیں. بہت بڑی سعادت ہے ماشاءاللہ. ابھی 2 دن ہوئے ہیں اور آج ہی وہ مجھے کہہ رہے ہیں میرا پھر جانے کو دل کر رہا ہے، ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ جانا ہے. بہت بڑی بات ہے، سعادت ہے ماشاءاللہ. میں تو خود چاہتا ہوں کہ اسی طرح سے محترمہ سائمہ شفیق وہ بھی 2 دن 2 دن پہلے ہی میں بھی اور 6 مہینوں میں 2 مرتبہ گئی ہیں الحمدللہ. موضوع بھی بڑا پیارا آ گیا ماشاءاللہ. رمضان میں بھی الحمدللہ. اب جو آپ ماشاءاللہ بیان کریں گے نا اس کی تاثیر ہی الگ ہوگی کیونکہ خانہ کعبہ کو اپنی آنکھ سے دیکھا، برکت نصیب ہوتی ہے وہاں سے. اچھا جب ابراہیم کا تذکرہ آتا ہے نا جد امجد کا، تو اللہ کی ٹونی بدل جاتی ہے. جب آپ ڈاکٹر صاحب اپنے من پسند بندے سے فون پہ بات کر رہے ہوں گے نا، آپ کا لہجہ بتائے گا، آپ کا ایکسنٹ بتائے گا کہ آپ کا دل ہی نہیں کر رہا کہ جان چھوڑنے کو. جب ابراہیم کا تذکرہ آتا ہے تو اللہ کی ٹونی بدل جاتی ہے. اللہ کہتا ہے باقی نبیوں پر بھی سلام ہو،
جب باقی نبیوں پر بھی اللہ کی طرف سے جو ہے فضیلت ہے، یعنی کہ یہ اللہ کے جو ہے نا اصطفیٰ، یعنی کہ جو چنے ہوئے بندے ہیں، جب ابراہیم کا تذکرہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ایک جملہ بولتا ہے. وہ کیا جملہ ہے؟ سلام علی یا ابراہیم، سلوٹ یو ابراہیم. اس کا ترجمہ انگریزی میں کرنے کا بڑا ہی مزہ آتا ہے. اچھا، جو آپ نے جو فضیلت کی ہے نا ڈاکٹر صاحب، جس کے حوالے سے میں نے عرض کیا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے ساتھ جو ہے وہ طواف کر رہے تھے بیت اللہ بلکہ وہ ابھی آپ ایمان لائے تھے دار ارقم میں. جی 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 جی. تو ایمان لانے کے بعد جی جی تو نماز کا وقت ہوا تو نبی کریم وہیں نماز پڑھنے لگے. تو آپ نے بڑے دل نشین انداز میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم کو مخاطب کر کے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ آج دار ارقم میں چھپ کے نماز نہیں پڑھیں گے، آج عمر اسلام لے آیا. بالکل صحیح، یہ بہت بڑی بات ہے. جب آج عمر اسلام لے آیا تو آئیں میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، آج بیت اللہ میں نماز پڑھیں گے. صحابہ خوش ہو گئے. اور کیا وہ منظر تھا کہ پوری جماعت صحابہ کی ساتھ ہے اور حضرت عمر اپنی تلوار لے کے آگے آگے ہیں اور یہ نعرہ لگا رہے ہیں، آئے جس نے آنا ہے آج اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہے تو عمر سے مقابلہ کرے گا، آئیں جس نے اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہے، آئیں جو نبی کا دشمن ہے آج عمر کی تلوار اس سے مقابلہ کرے گی. تو اتنی جوان مردی کے ساتھ، اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جرنیل صاحب آئیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے تو اور گفتگو میری آسان کر دی. یہ وہ تھا جو ابتدائی اسلام کا معاملہ. اب انتہا دیکھیں، تتیمہ دیکھیں. اب فضیلت کی بات ہو رہی ہے نا، اب فضیلت دیکھیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن کہتے ہیں طواف کے دوران، میرا دل کرتا ہے میں مقام ابراہیم پہ 2 نفل پڑھوں. تو آگے اللہ کے نبی کے الفاظ، اللہ کے نبی کے الفاظ کیا دل نشین الفاظ تھے، دل کھینچ لیتے ہیں. فرماتے ہیں اے عمر، میں شریعت کو نافذ کرنے والا ہوں، شریعت بنانے والا نہیں ہوں. میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں بھی اپنے جد امجد کے جو ہے وہ مقام کے پاس 2 نفل پڑھوں. اللہ تعالیٰ نے پھر وہی نازل کی، وہ سورہ بقرہ میں وَاتَّخُذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اللہ نے اس کو جائے مصلی بنا دیا. جی بلکہ آپ جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو لے کے گئے نا بیت اللہ، تو جیسے اپنے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو دکھاتے ہیں عمر یہ بیت اللہ ہے، یہ مقام ملتزم ہے، یہ حجر اسود ہے، یہ مقام ابراہیم ہے. تو اب مسئلہ پیش آ گیا کہ نماز بھی پڑھنی ہے تو جائے نماز کہاں بچھایا جائے، نماز کہاں بچھایا جائے. یہ بات حضرت عمر نے رائے دی تھی کہ یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے مقام ابراہیم کے آس پاس مصلی بچھایا جائے. اللہ نے حضرت عمر کے منہ سے نکلی ہوئی بات کو وحی بنا دیا اور حکم دے دیا کہ آج کے بعد مصلی یہی بچھے گا، اور تب سے لے کر آج تک مصلی وہی بچھتا ہے. اور یہ حضرت عمر کی خواہش وہ چاہتے عمری پہ ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا بنا دیا، نشانی بنا دی. نشانی دیکھیں، مقام ابراہیم، زمزم، صفا مروہ، حجر اسود، رکن یمانی. بالکل. آپ کی اجازت سے میں جی ضرور محترمہ سائمہ سے بات کروں. جی محترمہ سائمہ شفیق، ماشاءاللہ ہمارے لیے بھی بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آپ تشریف لائیں اور میری شاگرداں ہیں، میرے سامنے بیٹھ کے استاد کو اپنا سبق سنائیں گی اور بہت خوبصورت بات ہوگی. اور پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ کل ہی آپ تشریف لائیں واپس، تو بھی انہی کیفیت میں بالکل آپ بتائیں جو ہم نے بات شروع کی ہے کہ بیت اللہ میں کیا کیا کیفیات ہوتی ہیں جب انسان جاتا ہے اور بار بار جانے کو دل کرتا ہے، لیکن جب وہاں پہنچتا ہے تو آہیں ہوتی ہیں، سسکیاں ہوتی ہیں، یہ بھی ہوتا ہے میں بس جو پہلی مرتبہ دعا لبوں پہ آئے وہ مانگ لوں وہ پوری ہو جائے. ایک یہ بھی ہے نا کہ جو وہاں پہلی مرتبہ بیت اللہ کو جب دیکھتا ہے تو جو دعا کرتا ہے پوری ہوتی ہے. کچھ کیفیات ہمیں پہلے بتائیں. سر اس کے لیے ایک لامتناہی سلسلہ ہے جس میں آپ جو اپنی کیفیت کو شارٹ ورڈز میں، کم الفاظ میں تو آپ بیان کر ہی نہیں سکتے ہو. سبحان اللہ. یہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ جس کی وجہ سے آپ وہاں میں اس منظر میں کھو جاتے ہیں. اس وقت جب آپ وہاں جاتے ہیں تو اس وقت آپ جاتے 10,000 10 کروڑ باتیں سوچ رہے ہوتے ہیں، میں یہ مانگوں، دنیا مانگوں، آخرت مانگوں، گھر مانگوں، اولاد مانگوں، کیا کچھ مانگوں. لیکن وہاں جا کے کہتے ہیں اب کیا مانگوں، اب تو میں یہاں آ گیا ہوں، اب میں کیا مانگوں. یہاں پہ میں سر ایک ڈرا بیک تھوڑا سا بتانا چاہوں گی کہ ہوتا کیا ہے، کیونکہ ہمیں الحمدللہ حجاج کو ٹریننگ دیتے ہوئے بہت سارے معاملات کو دیکھنا ہوتا ہے اور بہت سارے معاملات کا سامنا رہتا ہے، اور یہاں تک کہ عمرہ اور حج سے آنے کے بعد بھی بہت سارے مسائل کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے. اس کے لیے ایک یہ بات ہے کہ اس کے لیے سر کہ اس میں ایک چیز ہے کہ جو لوگ ہیں وہ وہاں جا کر اور جب واپس آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے جو کرنا چاہا وہ تو ہم نے کیا ہی نہیں، جو ہم نے عبادت کرنی چاہیے وہ تو ہم نے کی ہی نہیں.
اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بہت ہی بڑا ڈرا بیک ہے، المیہ ہے ہمارے ساتھ، کہ ہم لوگ جب حج یا عمرے کا ارادہ کرتے ہیں ہم اپنے آپ کو معاشی طور پر تیار کرتے ہیں، جسمانی طور پر تیار کرتے ہیں، ذہنی طور پر بھی تیار کر لیتے ہیں، بٹ لیکن روحانی طور پر ہم تیار نہیں کرتے۔ یہیں ہم رکتے ہیں اور یہیں سے سلسلہ کلام دوبارہ شروع کریں گے۔ آپ کی اجازت سے ایک وقفہ ہے، وقفہ لے کے دوبارہ آتے ہیں اور یہیں سے بات شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، بڑے اہم مقام پہ ہمارا وقفہ آیا ہے اور محترمہ سائمہ شفیق جو کہ حج ٹرینر بھی ہیں، تو وہ بتا رہی ہیں کہ جب ہم جاتے ہیں نا بڑی دل میں خواہشیں ہوتی ہیں، ہم تمنائیں لے کر جاتے ہیں، یہ بھی کریں گے، اللہ سے یہ بھی مانگیں گے، یہ بھی مانگیں گے اور اس طرح سے نفل پڑھیں گے، وہاں رونا ہے، وہاں سسکیاں بھرنی ہیں مقام ملتزم پر، تو لیکن ہمیں ایک پچھتاوا رہتا ہے کہ حق نہیں ادا ہوا، میں کر نہیں سکا اس طرح سے، خواتین کہتی ہیں اس طرح سے ہو نہیں سکا جو تمنائیں اور آرزویں لے کر ہم وہاں گئے تھے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ وجہ محترمہ سائمہ شفیق بیان کر رہی ہیں ہماری تربیت کے لیے، آئندہ یاد رکھنے کے لیے، لیکن وقفہ ہے اور وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ صبح کی پرنور سے آتے ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن اور الحمدللہ رب العالمین، الحمد سے شروع کیا گیا یہ سفر آج پہنچا ہے، قرآن کریم کا چوتھا پارہ ہے، سورہ آل عمران ہے اور آیت نمبر 97 ہے۔ ناظرین کرام گفتگو فرما رہی ہیں جناب محترمہ سائمہ شفیق کہ جب ہم بیت اللہ جاتے ہیں حج کے لیے یا عمرہ کے لیے تو دل میں بڑی آرزویں ہوتی ہیں، آشائیں ہوتی ہیں، تمنائیں ہوتی ہیں، دعائیں ہوتی ہیں اور خواہشیں ہوتی ہیں کہ یہ وہاں کرنا ہے، یہ مانگنا ہے، لیکن جب واپس آتے ہیں تو کچھ دل میں خلش باقی رہتی ہے، یہ نہیں ہو سکا، یہ نہیں ہو سکا۔ اس کی کیا اسباب ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں، اس پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ جی اس کے لیے جو سب سے پہلے جو مشاہدہ کیا گیا ہے کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ ہم وہاں جا کر بھی حسرت و یاس کا منظر پیش کرتے ہیں یا دل میں آ کے بہت ساری بے چینیاں ہوتی ہیں۔ اس کے لیے کچھ وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ جو میں بتاؤں گی وہ یہ ہے کہ ہم جسمانی، بدنی، مالی طور پر تو تیار ہو جاتے ہیں، ہم نے ریال بھی کنورٹ کروا لیے، سب کچھ کروا لیا، لیکن روحانی طور پہ جو اصل ٹریننگ ہوتی ہے وہ ہم لے کے جانا پسند ہی نہیں کرتے۔ وہاں کے آداب کیا ہیں، آداب کیا ہیں، ہمیں نہیں معلوم ہوتا۔ سب سے پہلے ابھی میں ریسنٹلی اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی، میں جس جگہ پر میری رہائش تھی اس کے قریب ہی ایک اسپین کی فیملی تھی، اچھا، اور وہ وہاں پر موجود تھی، اور میں نے ان سے کہا، جب میری ذرا سلام دعا، انہوں نے کچھ نماز بھی ٹھیک سے ادا نہیں کر رہی تھی، میں نے بڑے ڈرتے ڈرتے کہ کوئی کسی بات کو یہ نہ سمجھے کہ ہمیں کیوں یہ اس طرح بتا رہی ہیں، تو میں نے ان کو اپنا تھوڑا سا تعارف دیا کہ اگر آپ برا نہ منائے تو میں آپ کو کچھ اس کے آداب بتا دوں۔ تو پھر میں نے جب باتوں باتوں میں ان کو بتایا کہ آپ اس طرح حتیم میں نفل ادا کریں، تو گویا آپ نے ایسے جیسے خانہ کا بیت اللہ کے اندر ہی آپ نے یہ اس طرح کے اور کچھ چیزیں بتائی، تو وہ حیران ششدر میرا منہ دیکھ رہی ہیں کہ یہ کیا ہے، ایسا کیا ہے۔ وہ اچھے خاصے پیسے لگا کے پیکج میں آئے ہیں، اور یہی حال عام حجاج کا ہوتا ہے جب وہ حج کے لیے جاتے ہیں تو وہ ٹریننگ لینا اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نہیں کرنا، بس ٹھیک ہے ہمیں ہو گیا، اور وہاں جا کے ہوتا کیا ہے۔ اور دوسری ایک وجہ، ایک تو یہ کہ وہ ٹریننگ نہیں لیتے، وہ سمجھتے نہیں ہیں، آداب نہیں سمجھتے، وہاں جا کر یہ نہیں معلوم ہوتا کہ ہم نے طواف شروع کہاں سے کرنا ہے، ختم کہاں سے کرنا ہے، صحیح کا آغاز کیسے کرنا ہے، اور سر اس میں ایک اور بڑی اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ موسٹلی خواتین کے حوالے سے کی طرف میں آؤں گی۔ خواتین کو چونکہ گھر میں رہ کے ایک بند کمرے میں ایک مختصر جگہ پر عبادت کی ایک عادت ہوتی ہے، جب وہ ایک کھلے اتنے بڑے جگہ پر جاتی ہیں تو وہ ان کی اٹینشن ڈائیورٹ ہو جاتی ہے۔ وہاں بڑے بڑے ظاہر ہے، آپ کو نے دیکھا ہی ہے کہ گروہ ہوتے ہیں، وہ بڑا اونچی اونچی آواز میں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت وہ صرف دھکوں کی طرف اور صرف اپنے آپ کو بچانے کی طرف، اور چکر ہمارا کون سا چکر ہے، ایون دو کہ ان کو یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ ہمارا چکر کون سا چل رہا ہے، وہ اس میں ہی رہتی ہیں۔ اور اکثر یہ مشاہدہ کیا گیا کہ وہ اس طریقے سے ظاہر ہے جو ہمارا کنیکشن اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پاتا،
اور وہ اسی میں ہی رہتے ہیں اور اسی طرح صحیح کے چکر کوئی 7 کی بجائے 14 کر رہا ہوتا ہے, نہیں ٹریننگ لینے کی وجہ سے. بلکہ اکثر یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہاں جا کر میرا تو اپنا ایک ذاتی طور پر یہ نقطہ نظر ہے کہ وہاں قیام کم سے کم ہونا چاہیے, کم سے کم, میرا ذاتی خیال ہے کم سے کم ہونا چاہیے. جی سر. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم حرم کے آداب بجا نہیں لا سکتے. بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. ہم جاتے ہیں, پہلے دن روتے دھوتے ہیں بیت اللہ کے ارد گرد, لیکن تیسرا دن ہوتا ہے ہم تھک جاتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں کہ ہوٹل میں جہاں ٹھہرے ہیں وہاں سے نکلتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, حرم جانے کے لیے, اور جماعت کی آواز آ رہی ہوتی, جماعت ہو رہی, تو ہم ہوٹل کے نیچے جائے نماز بچھایا اور وہیں سڑک پہ نماز پڑھنا شروع کر دیتی ہے. ساتھ یہ کہہ دیتے ہیں یہ بھی تو حرم ہی ہے. یہ بھی حرم ہے. تو وہ جو محبت کی لو, عقیدت کی جو لو اور وہ ہوتی ہے, محبت کی لو وہ کم ہو جاتی ہے. کم ہو جاتی ہے. تو یہ نہیں ہونی چاہیے, یہ نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ وہ تو ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے وہاں گزارنے کا. میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا, مفتی صاحب سے آگے بات بڑھاتے ہیں. مفتی صاحب آگے آتے ہیں کہ جو حج کی فرضیت ہوئی ہے وہ ایک بڑے دل نشین انداز میں ہوئی ہے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ حج کرنا ہے, آرڈر نہیں دیا, کہا میرا حق ہے. کیا دل نشین انداز ہے, کیا محبت اور اپنائیت ہے. لوگوں یہ تم پر میرا حق ہے, اور حق وہیں جتایا جاتا ہے جہاں محبت ہوتی ہے. اللہ کو, وہ خالق ہے, اپنی مخلوق سے محبت ہے نا. تو اچھا, اور یہ حق جتلاتے ہوئے اللہ رب العزت نے یہ کہا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ, کہ یہ لوگوں میرا تم پر حق ہے کہ جو کوئی تم میں سے استطاعت رکھتا ہو میرے گھر کا حج کرے. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ, اور جو کوئی یہ استطاعت رکھنے کے باوجود انکار کرے, نہ جانا چاہے, تو پھر ٹھیک ہے, وہ اپنے گھر خوش, میں اپنے گھر خوش, میں تو پھر بے نیاز ہوں. اچھا, یہاں یہ بھی نہیں کہا کہ گناہ ہوگا جو حج نہیں کرے گا, کہا میں بے نیاز ہوں. اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے. لیکن یہاں ایک میں نے اپنے مقدمے میں بھی سوال آپ کے سامنے رکھا تھا کہ اللہ نے کہا استطاعت والے آئیں, تو جو استطاعت نہیں رکھتے, غریب الغربا, پونجی جوڑتے رہتے ہیں, 1-1 روپیہ جوڑتے رہتے ہیں, میں نے حج کرنا ہے, عمرہ کرنا ہے, اور نہیں وہ اب زندگی میں بعض ایسے اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں, کبھی بیٹی کی شادی کرنی, کبھی بیٹے کی فیس دینی ہے, تو نہیں جا پاتے, تڑپتے رہتے ہیں. اور جو امیر لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس استطاعت ہوتی ہے وہ جا کے حج کر آتے ہیں. اور اس آیت میں بھی یہی ہے کہ جو استطاعت رکھتے ہیں وہ آئیں حج کریں. میرا سوال یہ ہے جو استطاعت نہیں رکھتے وہ کیا کریں, کیا تڑپتے مر جائیں؟ ان کا تو زیادہ دل کرتا ہے جانے کو, کیا کریں؟ ڈاکٹر صاحب بہت خوبصورت سوال ہے اور بڑا دلچسپ سوال ہے. اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں ایک چھوٹا سا شعر ہے وہ میں عرض کروں گا. تیرا در ہو میرا سر ہو, جی, میرا سر ہو تیرا در ہو, تمنا مختصر سی ہو مگر تمہید طولانی. حج جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر صاحب استطاعت پہ فرض کیا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ جیسے زکوٰۃ ہیں, زکوٰۃ صرف مالی عبادت ہیں. یہ جو حج ہے یہ مالی عبادت بھی ہے, جسمانی عبادت بھی ہے, بدنی عبادت بھی ہے. اچھا, آپ ابھی تو حج کرنا بہت آسان ہو گیا, آپ وہ چشم تصور میں جائیں جب حج فرض ہوا تھا اور 1300 سال پہلے کی آپ ہسٹری میں جائیں, اور اگر اللہ تعالیٰ کے نبی یہ کہہ دیتے ہر سال حج فرض ہے. آج آپ دیکھیں کہ حج میں جب لوگ آتے ہیں تو ایک ہی احرام پہن کے پوری دنیا سے جمگٹھا لوگوں کا آتا ہے, ایک ہی صدا کہتا ہے, رنگ نسل اس سے ہٹ کر ایک ہی بلندی کے ساتھ آواز اٹھاتے ہیں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت. اگر اللہ تعالیٰ کے نبی اس وقت حج سب کے اوپر ہر سال فرض کر دیتے ہیں اور اس وقت لوگ پیشانیوں کے بدل چل کے آنا ہوتا تو چل کر آتے, اس وقت نظام درم برم ہو جاتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا لیس للانسان الا ما سعی, انسان تو کوشش کر سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے غریبوں کے لیے جو ہے نا غریبوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے نبی نے جو ہے خوشخبری سنائی کہ جب جیسے ہی یوم عرفہ شروع ہو تو جہاں جو دعا مانگے گا اس کی دعا قبول ہوگی. لیکن حج کی جو فرضیت ہے بنیادی طور پر وہ صاحب استطاعت پہ ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اسباب کا ساتھ جوڑا ہے. لیکن ہم نے ایسے بھی دیکھا ہے کہ بغیر اسباب کے بھی لوگ جا رہے ہوتے ہیں. لیکن اس میں بنیادی جو نقطہ یہ ہے کہ جو دنیا سے جو لوگ آتے ہیں اگر وہ اس وقت پہلے
پہلے کی طرح کے لوگ آ رہے ہوتے ہیں, اب تو خیر آسان ہو گیا حج کرنا, تو پھر ہر بندہ فیجی آئی لینڈ سے آ رہا ہوتا, کوئی چائنا سے آ رہا ہوتا, کوئی جاپان سے آ رہا ہوتا, ماتھے کے بل چلے آتے ہوتے, کوئی بندے کسی کی موت ہو جاتی, کسی کے معاملات ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی آسانی کی ہے کہ اپنے سارے معاملات کو بھی کلیئر کرو, اپنے پیچھے بھی دیکھو, اور اس کے ساتھ پھر جو ہے نا حج کرتے چلے آؤ. تو اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے وسائل کو بھی مد نظر رکھا ہے. بالکل ٹھیک ہے. بلکہ ناظرین کرام میں تھوڑا سا اس میں مزید عرض کروں گا کہ یہ جو اللہ رب العزت نے استطاعت کی شرط رکھی ہے نا, یہ اس لیے بھی رکھی ہے کہ اگر سب کو ایک دفعہ بلا لے کہ سارے ہی آ جائیں تو وہی نظام کائنات میں تھوڑا سا خلل آتا, گھریلو زندگی میں خلل آتا. اور پھر دوسرا اہم پہلو اس حکم میں یہ ہے کہ جو لوگ آج استطاعت رکھتے ہیں وہ تو آج آ جائیں, جو آج استطاعت نہیں رکھتے وہ نا امید نہ ہوں, وہ اپنی سعی, اپنی کوشش, اپنی جد و جہد وہ جاری رکھیں, اگلے سال وہ آ جائیں. تو اللہ سب کو بلانا چاہتا ہے, اپنی پوری مخلوق کو بلانا چاہتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ماں اپنی 4 بیٹیوں کو تو کھانا کھلانا چاہے, ان میں سے کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک بیٹی کو نہ کھانا کھلائے اور بھوکی سو جائے اور ماں برداشت کر لے؟ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اسی طرح اللہ رب العزت کے لیے تمام مخلوق اس کا کنبہ ہے, تمام انسان اس کے لیے بہت اہم ہیں اور محبوب ہیں. اللہ سب کو بلانا چاہتا ہے, یہ نہیں کہ صرف امراء کو بلانا چاہتا ہے, بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ غریب تو روپیہ جوڑ کر وہ پونجی جمع کر کے زیادہ جاتے ہیں, لیکن پھر بھی اللہ نے حکم یہی دیا ہے کہ جو آج استطاعت نہیں رکھتے وہ زندگی کی اس کارگاہ عالم میں اپنی جد و جہد کو جاری رکھیں, اپنی سعی اور کوشش کو جاری رکھیں. استطاعت میں اگلے سال آ جائیں, اگر آج نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. ایک تو اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں مائنڈ کر رہا, یہ محسوس نہیں کر رہا کہ آج کیوں نہیں آئے, اس مرتبہ کیوں نہیں آئے. نہیں, کچھ اس مرتبہ آ جائیں, کچھ اگلے سال آ جائیں, اور باقی جن کو استطاعت نہیں ہے وہ اس دنیا کی زندگانی میں اپنی استطاعت حاصل کرنے کی کوشش اور جد و جہد میں مشغول رہیں, مصروف رہیں, اور جب اللہ استطاعت دے دے گا پھر آ جائیں. ایسی کون سی بات ہے. محترمہ سائمہ شفیق, ایک بڑا اہم ایشو ہے, خاص طور پر چونکہ آپ ٹریننگ کرتی ہیں خواتین کی. جی, خواتین کو حج اور عمرہ پہ جاتے ہوئے بڑے مسائل کا سامنا ہوتا ہے, اور کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں جو عام طور پر کسی سے تذکرہ نہیں کر سکتی شرم کے مارے. اس میں خاص طور پر ایام کے مسائل ہیں خواتین کے لیے. اس کے بارے میں آپ ان کو کس طرح سے تربیت دیتی ہیں, کس طرح سے گائیڈ کرتی ہیں, کس طرح سے رہنمائی کرتی ہیں, کیونکہ یہ بات ہر کوئی حد سے نہیں کر سکتا. جی, اس کے لیے خواتین کو جب ہم ٹریننگ دیتے ہیں تو ان کے لیے ہم خاص سیشن رکھتے ہیں. ہر ٹریننگ سیشن میں, کیونکہ مختلف شہروں میں ہوتی ہے, اس کے بعد پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کو الگ سے یہ سیشن تربیت دی جائے. خواتین, آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ تر تعداد جو ہماری حجاج کی ہوتی ہیں وہ ان پڑھ بھی ہوتی ہیں, کچھ عمر میں زیادہ ہوتی ہیں, کچھ وہ اپنے مرد حضرات پر زیادہ ہی اس طریقے سے فوکس اور تکیہ کر لیتی ہیں ان کی بات پر کہ یہ ہمارے ساتھ ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب ہوتا کیا ہے, وہاں جب آپ جاتے ہیں حرم میں مکہ اور حرم مدینہ میں بالکل سب انٹائرلی ڈیفرنٹ ہے, کیونکہ مکہ میں خواتین اور مرد کا اکٹھا اجتماع ہوتا ہے بیت اللہ میں, اور مسجد نبوی میں الگ الگ ہے. یہاں تک کہ آپ کے علم میں آیا ہوگا کہ مکہ میں بھی جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو خواتین کو پیچھے کی طرف صفیں بنائی جاتی ہیں اور مرد حضرات کے لیے اگلی صفیں ہوتی ہیں, اور اسی طرح مدینہ میں تو انٹائرلی چینج ہوتا ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے معاملات میں خواتین کو معلوم نہیں ہوتا. یہیں پر ایک وقفہ لیں گے اور اس کے بعد آپ سے بات دوبارہ شروع کریں گے. جی ناظرین کرام, وقفہ ہے ایک مرتبہ پھر پروگرام صدائے قرآن میں, اور واپس آ کر محترمہ سائمہ شفیق سے ہم یہیں سے سلسلہ کلام دوبارہ شروع کر لیں گے, اور وقفے میں ایک مرتبہ پھر اپنے نبی کریم پر درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. صبح کی پر نور سے آتے ہیں, پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے, ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن, اور الحمدللہ آج ہمارا سبق پہنچا ہے قرآن کریم کا 4تھا پارہ ہے پوری ترتیب اور تسلسل کے ساتھ, اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 آج ہمارا سبق ہے. جی سائمہ شفیق, آپ
فرما رہی تھیں خواتین کے مسائل کے حوالے سے بتا رہی تھی کہ کچھ وہ ٹریننگ میں کچھ کمی کرتی ہیں اور وہ اس طریقے سے ٹریننگ نہیں لیتی ہیں کہ ہمارے ساتھ ہمارے مرد حضرات موجود ہیں تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا ایک اہم ترین مسئلہ جو ان کے ایام مخصوصہ کا ہے جس میں ہم خواتین کو بہت زیادہ ٹریننگ دیتے ہیں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک شرعی عذر ہے اور ان کو سمجھا دیا جاتا ہے کہ اگر آپ اس کے میں کچھ بھی نہیں کرنا چاہتی ہیں تو آپ اس کے لیے ایک شرعی عذر ہے. لیکن کیونکہ زیادہ تر خواتین کا یہی معاملہ ہوتا ہے کہ ہم بس مخصوص دنوں کے لیے جا رہے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے, تو اس کے لیے ہم ان کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ اپنی اتھینٹک جو ڈاکٹر ہے آپ ان سے اگر کچھ میڈیکیشنز کروا لیتی ہیں, لکھوا لیتی ہیں, تو ان میڈیکیشن کو بھی فالو کرنے کا ایک طریقہ ہے. اس کے لیے عمر اور ان کی ایج, ان کی عمر کے مطابق, ان کے وزن کے مطابق, عمر کے مطابق ہوتی ہے, عمر کے مطابق, ان کے وزن کے مطابق جو بھی ان کو وہ ڈاکٹر میڈیکیشن دیتی ہیں اس میں بھی وہ اپنی مرضی کرتی ہیں, جس کی وجہ سے ان کو وہاں جا کر بھی بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ آفٹر میڈیکیشن بھی ان کو پرابلمس آ جاتی ہیں. کیونکہ حج کے دوران 24/7 میں نے اپنا نمبر جو ہے وہ حجاج کو دیا خواتین کو کہ اگر آپ کو وہاں کچھ مسئلے مسائل ہوتے ہیں کہ یوم عرفہ میں کیا 10 ذی الحج کو کیا, وہ تمام دنوں میں بھی ان کے ساتھ مسائل پیش آئے اور ان کو یہ بتایا گیا کہ آپ نے خود کمی کی ہے, خود آپ نے اس کو میڈیکیشن کو فالو نہیں کیا جس کی وجہ سے آپ کو ان مسائل کو اس کا سامنا کرنا پڑا ہے. تو خواتین خدا را اگر کوئی کام کرنا چاہتی ہیں تو ان کے لیے چاہیے کہ وہ اپنی میڈیکیشن اور اپنی ڈاکٹر کی جتنی بھی پرسکرپشن ہے اس کو پراپرلی فالو کریں. کوئی ایسی چیزیں اور ایسا چلنے پھرنے میں جو بھی ہم ان کو بتاتے ہیں وہ اس کے اکارڈنگ کام کریں گے تو انشاءاللہ ان کو ایسے مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. کیونکہ یہ گنے چنے دن ہوتے ہیں, گنے چنے دن ہیں, تو کوشش بھی یہی ہوتی ہے ہر ایک کی کہ ہم بیت اللہ میں حرم میں رہیں, حرم مدینہ میں گزاریں, بے شک دوری نہ ہو, تو اس کے لیے پراپر انتظام کر کے جانا چاہیے. اور ایک چیز جو میں تمام مرد اور خواتین کو سب کو یہ میری اہم ترین ایک نصیحت سمجھ لیں کہ جب بھی آپ نے حج اور عمرے پہ جانا ہے اس سے پہلے پیدل چلنا لازم کر لیں. حج کا دوسرا نام پیدل چلنا ہے, تو یہ لوگ ٹریننگ لے کے نہیں جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور ٹھیک ہے پیدل چلنے کی ٹریننگ لے کے جانا چاہیے, لیکن میری ایک اور وہاں آبزرویشن یہ ہے کہ ہم جب جدہ ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں نا ہماری ٹانگوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے, تھکاوٹ کا احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہم ابھی طواف بھی نہیں کیا, صحیح بھی نہیں کی, پھر بھی ہم تھکے ہی رہتے ہیں ہر وقت وہاں. اس کی وجہ میں نے بڑی ڈھونڈنے کی کوشش کی. میں الحمدللہ میں 11 مرتبہ گیا ہوں, اللہ رب العزت نے مجھے توفیق عطا کی ہے, میں 11 مرتبہ گیا ہوں. ہر مرتبہ میری یہی آبزرویشن ہے کہ ہم تھکاوٹ اتنی کیوں ہوتی ہے, ٹانگیں کیوں درد کرتی ہیں. 7ویں 8ویں سال مجھے اس کا جواب ملا, بڑا خوبصورت جواب ملا جس کے نشے میں آج بھی ہوں میں. وہ جواب یہ ملا, میں نے کسی سے پوچھا تو اس نے کہا کہ دیکھیں جب حرم یا سرزمین مقدس پہ ہم پاؤں رکھتے ہیں, جہاز لینڈ کرتا ہے, اس پاک سرزمین پہ ہم حرم کی سرزمین پہ قدم رکھتے ہیں نا تو گناہوں کی پگھلاہٹ شروع ہو جاتی ہے, اور جب پگھلاہٹ شروع ہوگی تو دردیں تو ہوں گی. میں کہتا ہوں سبحان اللہ, کیا بات ہے. مجھ سب آپ کی طرف حاضر ہوں, بس پروگرام کے آخری لمحات ہیں, 2-2.5 منٹ ہیں ہمارے پاس. اس میں یہ فرمائیں کہ جو آج حج کی فرضیت میں اللہ رب العزت نے آخر میں جو تتمہ ہے کہ جو کوئی استطاعت رکھنے کے باوجود انکار کرے پھر وہ جان لے, اس کو یہ نہیں کہا تمہیں بہت گناہ ہوگا, تمہیں عذاب ہوگا, نہ عذاب کا ذکر ہے نہ گناہ کا ذکر ہے, کہا کہ پھر میں بھی بے نیاز ہوں. کیا خوبصورت انداز ہے. میں چاہتا ہوں اس پہ گفتگو فرمائیں, اللہ نے یہ انداز جو اختیار کیا ہے اس میں کیا حکمت ہے؟ ڈاکٹر صاحب یہ جو اس آیت کا تتمہ ہے نا, واقعی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اس کی چوٹی پر اس بات کو لے کر گئے. یہ آپ نے خود سوال بھی بڑا پیارا اٹھایا ہے, بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے کہ گناہ نہیں کہا بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا میں بے پرواہ ہوں, میں غنی ہوں, میں تمام جہانوں کا جو رب ہے وہ یعنی کہ مستغنی ہوں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں شرط لگا دی ہے. شرط یہ لگائی ہے کہ اللہ کے حکم کو اہمیت نہ دینا, اللہ کے حکم کو اہمیت نہ دینا, یہ کیا ہے؟ یہ کفر کے مترادف ہے. جی بالکل, ومن کفر. جی اور یہ کفر کے مترادف ہی نہیں ہے بلکہ اللہ کہتے ہیں استطاعت بھی ہے, سب کچھ ہے, تو پھر میں بے پرواہ ہوں, میرے سر سے تم بالکل یہ فیلنگ ٹھیک ہے, پھر جب تمہیں پرواہ نہیں تو ہمیں بھی نہیں, ہمیں بھی پرواہ نہیں. اور وہ حدیث میں آتا ہے نا, اور اسٹرکٹلی اللہ نے گناہ یا عذاب کا ذکر اس لیے نہیں کیا
آخر دور جا کے ہے یہ عبادت، بالکل ایسے دور جا کے ہے، بچے چھوڑ کے جانا ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی اللہ کی خواہش تو ہے کہ یہ اتنی بڑی سعادت میں خود بلا رہا ہوں، تم میرے گھر میں جاؤ اور آؤ دیکھو میرا گھر دیکھو. پھر بھی اگر تم نہیں دیکھنا چاہتے، اپنے بچوں کو اور آل اولاد کو ترجیح دیتے ہو، اپنی جائیدادوں کو ترجیح دیتے ہو، اپنے پیچھے مال اسباب کو ترجیح دیتے ہو، ٹھیک ہے، پھر اگر تمہاری پرائورٹی وہ ہے تو ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے، میں نے تو بلایا ہے. آپ نے ایک دفعہ پروگرام کیا تھا، آپ نے بڑا پیارا جملہ بولا تھا، اگنور کرنا بھی کسی کو نظر انداز کرنا بھی سزا ہوتی ہے. جی جی، یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حدیث کی مبارکہ میں مفہوم ہے کہ جو استطاعت کے باوجود بھی حج نہ کرے، یعنی اس کو یہ توفیق نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے بلا رہا ہے، تو وہ یا ہے یہودیوں کے میرا چاہے نسانیوں کے. محبت میں خاموش ہو جانا موت ہوتی ہے. کیا بات ہے، یہ زبردست. ماشاء. بہت شکریہ جناب مفتی حسان ادریس عبدالسلام، آپ کا تشریف لاتے ہیں، ہم بھی باغ و بہار ہو جاتے ہیں، ہمارے ناظرین بھی. محترمہ سائمہ شفیق، آپ پہلی دفعہ تشریف لائیں، لیکن اب آپ مستقل حصہ ہیں پروگرام صدائے قرآن کا. انشاءاللہ ہم آپ سے استفادہ کرتے رہا کریں گے اور آپ کو زحمت بھی دیتے رہا کریں گے، اور اس صدا پہ آپ نے لبیک کہتے رہنا ہے انشاءاللہ. بہت شکریہ آج آپ کی آمد کا. ناظرین کرام، پروگرام کا اختتام ہے، لیکن اختتام سے پہلے ہم یہ اختتام کیا کرتے ہیں ذکر صاحب قرآن کے ساتھ. پروگرام صدائے قرآن اور اس میں آخر میں ذکر صاحب قرآن. اور ذکر صاحب قرآن میں ناظرین کرام ذکر اسماء النبی الکریم آپ کے سامنے ہوتا ہے، اور آج جو اسماء النبی الکریم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس میں سب سے پہلا آج کے پروگرام میں جو اسم ہے وہ ہے، یہ حروف تہجی کے اعتبار سے ہم نے شروع کیا تھا، اور آج اسی ترتیب میں جو اسم مبارک آپ کے سامنے آ رہا ہے وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نام جو کہ دادا نے رکھا تھا. اللہ رب العزت نے آپ کا نام آسمانوں پہ احمد رکھا تھا، اور میں نے ایک پروگرام میں عرض کیا تھا کہ اللہ نے تو احمد رکھا تھا اور دادا نے آپ کا نام محمد رکھ دیا. کیوں؟ احمد کے معنی ہے اللہ کی بہت زیادہ بے تحاشا تعریف کرنے والے، ستائش کرنے والے، حمد بیان کرنے والے، تحسین کرنے والے. اور دادا کو یقین ہو گیا تھا کہ میرا پوتا اللہ کی زمین کے اوپر اتنی تعریف کرے گا، اتنی تعریف کرے گا، اتنی تعریف کرے گا کہ وہ خود اتنا قابل تعریف ہو جائے گا کہ وہ محمد ہو جائے گا. اور محمد کے معنی کیا ہیں؟ بہت زیادہ تعریف کیے گئے. جب اللہ کی آپ اتنی تعریف کریں گے تو آپ خود بھی بہت زیادہ قابل تعریف ہو جائیں گے. محمد. اور ناظرین کرام، میں پھر ایک مرتبہ عرض کر دوں کہ یہ آپ کا وہ اسم گرامی ہے محمد. ایک تو اس میں نقطہ کوئی نہیں ہے، اور جو نقطے کے بغیر حروف ہوتے ہیں وہ بہت مضبوط ہوتے ہیں، ان کو سہاروں کی ضرورت نہیں ہوتی اپنے معنی ادا کرنے کے لیے. اور دوسرا یہ وہ اسم ہے کہ جس کا حرف جو ہے بامانی ہے. محمد بہت زیادہ تعریف کیے گئے، لیکن اب اس کے حروف کو اگر ہم کھولیں، میم ہٹا دیں، میرا اور آپ کا نام اگر اس کے حروف کو ہم ہٹا دیں، آگے پیچھے سے گرا دیں، تو وہ بے معنی ہو جاتے ہیں ہمارے نام. لیکن محمد کے نام سے میم ہٹائی، کیا بنا؟ حمد، اللہ کی تعریف، بامانی ہے. اور پھر ناظرین کرام دوسری جو میم کے بعد ہا ہے اس کو ہٹا دیں، میم واپس لگا دیں، کیا بنتا ہے؟ ممد، مددگار. اور ناظرین کرام پھر اگر ہم پہلی میم دوبارہ ہٹا دیں، ہا بھی ہٹا دیں، باقی کیا بچتا ہے؟ مد، بلندی، ابھی بھی بامانی ہے. اور ناظرین کرام میم بھی ہٹا دیں، ہا بھی ہٹا دیں، دوسری میم بھی ہٹا دیں، باقی کیا بچا؟ دال، دلیل. دال سٹینڈز فار دلیل. تو ایک ایک حرف آپ کا جو ہے وہ بامانی ہے. اور ناظرین کرام اس کا ہمیں کلو ملتا ہے کلام اللہ میں. آپ کے اس اسم گرامی کا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ تعریف کیا گیا ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144، پھر سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 45، سورہ محمد آیت نمبر 2، اور پھر ناظرین کرام سورہ الفتح آیت نمبر 29. 4 مرتبہ کلام اللہ میں یہ آپ کا اسم گرامی استعمال ہوا ہے محمد. اس کے بعد ہے سیدنا المخاف، خوف رکھنے والے. سورہ الرعد کی آیت نمبر 21 ہے، جہاں سے ناظرین کرام ہم آپ کا یہ اسم گرامی اخذ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے سیدنا المخرج صلی اللہ علیہ وسلم، نکالنے والے، استخراج کرنے والے. اور سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 1 ہے، الحدید کی آیت نمبر 9 ہے، الطلاق کی آیت نمبر 11 ہے. پھر ہے سیدنا المخلص،
اخلاص والے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 139 ہے، سورہ یونس کی آیت نمبر 22 ہے، پھر ناظرین کرام سورہ الصافات کی آیت نمبر 39 اور 40 ہے، الصافات کی آیت نمبر 73 اور 74 بھی ہے، الصافات کی آیت نمبر 127 اور 128 بھی ہے، پھر سورہ الزمر کی آیت نمبر 2 ہے، آیت نمبر 14 ہے، اور المومن آیت نمبر 14 ہے۔ اس کے بعد آخری اس میں گرامی ہے ناظرین کرام آج کا، سیدنا المدثر، چادر اوڑھنے والے، یا ایھا المدثر قم فانذر، اللہ رب العزت نے آپ کا یہ نام پکارا۔ ناظرین کرام ہر نبی کو وحی لینے کے لیے بلایا جاتا تھا کہ آؤ ہم تم سے ہم کلام ہونا چاہتے ہیں، اللہ کا فرمان ہوتا تھا، ہم تمہیں کچھ دینا چاہتے ہیں وحی کی صورت میں۔ لیکن یہ صرف ہمارے نبی کریم کا اعزاز ہے کہ جہاں بھی آپ جس حالت میں بھی ہوتے تھے آپ پر وحی آ جایا کرتی تھی، بے شک گھر میں ہوتے تھے چادر اوڑھ کے لیٹے ہیں تو اسی انداز سے اللہ نے آپ کو پکارا، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھ کر لیٹنے والے، قم فانذر، اٹھیے اور اپنی قوم کو ڈرائیے، پیغمبرانہ مشن کا آغاز کیجئے گا۔ ناظرین کرام یہ آپ کا اسم گرامی ہے جو اللہ رب العزت نے محبت سے آپ کو پکارا، جس حالت میں آپ تھے لیٹے ہوئے تھے تو اسی انداز میں آپ کو پکارا۔ تو ناظرین کرام اس کا ہمیں کلو ملتا ہے سورہ المدثر کی آیت نمبر 1 اور 2 سے۔ اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صدائے قرآن ہم ختم کرتے ہیں۔ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔